علم کے رمضان شریف تو پہلا استقبال رمضان تے خطبہ دیتا سی جو کہ میرے نبی دی سنت بھی سی. پھر سجدہ کائنات تے جمعہ، پھر ازواج رسول تے، پھر مولا کائنات تے، اور آج عظمت قرآن و صاحب ماشاءاللہ. جی میں آواز آئی نا سبحان اللہ دی سارے بولو گے. میں پچھلے جمعے بھی کیا سی کہ روزے دار دا سال لینا بھی عبادت، روزے دار دا سونا بھی عبادت ہے. پھر بندہ اعتکاف بھی بیٹھا ہوئے تے حالت روزے وچ ہوئے تے جمعۃ المبارک دا دن بھی ہوئے تے پھر او جاگ دیاں سبحان اللہ دی آواز بلند کرے تے انہوں پھر کتنا ثواب ملے. تو آج دا جمعۃ المبارک بڑا عظیم جمعہ تو میں نو کہنا نہ پوے کہ سبحان اللہ کو ماشاءاللہ کو تسی جتنا بھی اللہ دا نام بلند کرو گے انشاءاللہ اللہ دے نام دی برکت نال تسی اندروں بھی پاک ہو جاؤ گے، باہروں بھی پاک ہو جاؤ گے. تو میرے تو پہلا ماشاءاللہ شہر نقیر صاحب ایک کوئی پروفیشنل سناخان نہیں، کہ ڈی سی آفس سے بہت بڑے افیسر نے ماشاءاللہ، ایک پڑھیا لکھیا گھرانہ ہے. اللہ تعالیٰ انہاں دی آواز انہاں دی شاعری وچ مزید برکتاں عطا فرمائے. تو سارے تسی میرے نبی دے پیارے بیٹھے ہو، میرے بڑے پیارے بھائی نے چودھری علی سدھو صاحب بھی تشریف فرمانے ماشاءاللہ، حسن خان صاحب تو ماشاءاللہ نیاز خان صاحب کو جو ہے میرے والوں میرے وقت کو جو رکھنی ہے تو ایمان تازہ ہوندہ جائے گا. تسی سارے باوضو بیٹھے روزے دی حالت اور اعتکاف والے اعتکاف دی حالت بیٹھے نے. تو میں جڑی آیت پڑھی ہے رب کریم نے فرمایا الف لام میم. اچھا تسی جتنے بھی ترجمے اٹھا لو نا ایدہ میں نہ کسے بھی نہیں کہ الف لام میم دا میں نہ اور ایک الف لام میم اور ایک نبی دا میں نہ سوائے اہل سنت حنفی بریلوی تو علاوہ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ. آپ کنز الایمان پڑھو نا، اے جڑے اعتکاف بیٹھنے والے ہو تسی ماشاءاللہ اعتکاف بیٹھے ہو قرآن پڑھ رہے ہو، ترجمے نال قرآن پڑھ تنو پتہ لگے جڑا قرآن میں پڑھ رہے ہیں اور اس کا ترجمہ کیے جدو حضور دے عشق نال ترجمہ پڑھے گا الحمد تو لے کے والناس تک سارے قرآن دی سمجھ آئے سارے قرآن دی. پھر اس قرآن نو جو تلاوت کرو گے نا کہ ادھا میں نہ کیے ادھا کیے ادھا اپنا ایمان تازہ ہوئے گا. آئیے اچھا میں بھی دس دیں نبی دا میں نہ یہ دوجہ نہیں کیتا. اگر نبی دا میں نہ کر دیں تے عقیدہ میرا ٹھیک ہے، عقیدہ عبدالحمید حسن خان دا ٹھیک ہے. آئیے نبی دا میں نہ غیب کی خبریں دینے والا، اگر وہ لکھ دیں غیب کی خبریں دینے والا تو پھر تو بریلوی بن گیا. یار تسی میری گل نو سمجھ نہیں رہے. نبی دا مینا غیب کی خبریں انہاں سارے مینے کر لے جڑے کندے قرآن ہم سے سیکھیں. اے رمضان شریف میں بڑے پیچھے پڑھیا قرآن ہم سے سیکھیں. میں کیا قرآن ان سے سیکھیں جن کے سینے میں حضور کا عشق ہے. اور بھائی قرآن ان سے پڑھیں جن کے سینوں میں حضور کی محبت ہے. پھر قرآن دی سمجھ آئے گی، پھر نبی دے مہنے دی سمجھ آئے گی کہ نبی دا مہنہ کیے. غیب دیاں خبرہ دین والا پتہ لگیا لگی اللہ ہی ہوئے جڑا غیب دیاں خبرہ دین والا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام ہون، عیسیٰ علیہ السلام ہون، داؤد علیہ السلام ہون. دوستانے گرامی اللہ دے آدم تو لے کے عیسیٰ تک امام الانبیاء میرے نبی پاک ہون. سارے نبیوں دا مہنہ کیے غیب کی خبریں دینے والا. ایتک نکتہ دیاں گا ایمان والا میرے نکتے نو پک کر کے
اچھی کہہ دے سبحان اللہ. میں کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی اگر سارے نبی ہوں میرے نبی سمیت میں نہ بنے گا غیب کی خبریں دینے والا. تے جڑا نبیاں دا نبی ہے اودے کول غیب دا علم کتنا ہوئے گا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا الف لام میم ادا میں نہ کسی مکاتب فکر دے کسی مفسر نہیں کیتا کسی شیخ القرآن نہیں کیتا اے حروف مقطعات نے ادا میں نہ یا اللہ جاندا ہے یا مدینے والا جاندا ہے. اچھا اگے کیے ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے جدے وچ کوئی شک ہے. یار تواڈے وچ شک کوئی نہیں اونچی بول لو یار. رانا رمضان صاحب شفیق صاحب میں دیکھ رہے ہیں ذرا اونچی بولو گے تے ایمان تازہ ہوئے گا. ادے وچ کوئی شک نہیں. او بھائی دنیا دی جنیاں کتاباں نے نا تسی ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو اور اوتے لکھے ہوندا ہے کہ اینڈ تے لکھے ہوندا ہے یا ابتدا تے ہوندا ہے کہ اس کتاب وچ اگر انسان غلطی کر بیٹھا اس نمبر سے اطلاع کر دیو کہ اے لفظ غلط ہے اور فلاں جگہ تے مسٹیک ہوئی ہے اور میں چیلنج کرنا کدھر قرآن وچ بھی لکھیا ہے اور قرآن تے اچھا بولو یار. ایسی قرآن پاک کا نام آگتے ہوں گا لندے توجہ ہے میرے نبی فرمایا میرے صحابہ میں تواڈے بھی دو شامہ چھوڑ ایک اللہ دا قرآن ایک اپنی اہل بیت انہاں دوواں نال پیار کرنا ہے دوویں مینوں حوض کوثر تے ملن. الحمدللہ ساڈے ہاتھ وچ قرآن ہے ایک ہاتھ وچ اہل بیت دا دامن ہے جڑا حضور دا غلام ہوے گا قرآن نال بھی پیار کرے گا حضور دی اہل بیت نال بھی پیار کرے گا. میرے نبی پاک نے فرمایا جڑا میری اہل بیت اللہ دے قرآن نال محبت کرے گا اے دوویں حوض کوثر تے جدوں میرے غلام نو حوض کوثر دا جام نصیب ہوے گا اے اوندا دی شفاعت کرن گے. میں گل کرانگا انشاءاللہ ایمان والا جملے نو پک کرے گا. نبی بھی شفاعت نہیں کرے گا کہیں حضور دی شفاعت سے اڑ گئے میرے قریب تو حضرت صاحب نے جڑے حضور دی شفاعت نہیں مندے. میں کہا مولوی جی آج میں بھی حضور دا عشق انشاءاللہ اے دے کے جاواں گا حضور دے عشق نال سجا کے جاواں گا. اگر نابالغ بچہ ہوے او مر جائے او دے جنازے دا ترجمہ پڑھ ہاتھ بن کے سارے مولوی کھلوتے ہوندے نے ساری عوام کھلوتی ہوندی ہے. میرے مولا جنازے دا پورا ترجمہ نچوڑ دے میرے مولا اے جڑا نابالغ بچہ ہے نا بچہ یا بچی اینو ساڈا سفارشی بنا ایدی سفارش دے صدقے ساڈی بخشش فرما. میں کہ بھاویں چودھریاں دا بچہ ہوے بھاویں چٹھیاں دا ہوے بھاویں ٹوانیاں دا ہوے بھاویں ملکاں دا ہوے ہاتھ بن او تیری سفارش کر سکدا ہے جدے صدقے اللہ نے بچہ دتا ہے. اے پتہ نہیں اے حضور دی شفاعت تے کیوں اڑدے نے. میرے نبی پاک فرمایا ایمان والا میری گل توجہ نال سنے حاجی منیر صاحب اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جڑا ماں مندا ایک باری اونچی آکے سبحان اللہ مومنہ دی ماں آپ حضور دی بارگاہ اچھا مختلف روایات میں ایک حدیث ہے کہ حضور مجمع بیان کر رہے ہیں ایک حضور حضرت عائشہ صدیقہ نو فرمان سنا رہے ہیں. میرے نبی فرمایا جدے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائے قیامت والے دن کو اپنے ماں پیو دی شفاعت کرن گے. صحابی کھڑا ہو گیا آقا جدے 2 فرمایا وہ بھی کرن گے. صحابی عرض کردا آقا جدا ایک ہوے جنوں اللہ نے پتر دتا ہوے تے لے لے ہوے. میرے نبی فرمایا وہ بھی شفاعت کرے گا. ایک صحابی روندا روندا مجمع وچ کھڑا ہو گیا آقا جنوں اللہ نے اولاد دتی نہ ہوے اے نعمت آئی نہ ہوے جڑا بے اولاد اس مجمع وچ بیٹھا اللہ نو صاحب اولاد فرمائے آقا جنوں اولاد ملی نہ ہوے او دی شفاعت کون کرے گا. میرے نبی منبر تے تھلے اترے صحابی نو سینے لایا حضور دی داڑھی مبارکہ تر ہو گئی. فرمایا جی دی شفاعت کوئی نہیں کرے گا نا او دی شفاعت میں کراں گا. پھر میں تے پڑھ دیا نا وہ سما کیسا ذی شان ہوگا وہ
سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا. سارے مل کے پڑھو نا, میں تے حیات اردانات خان تسی بھی بن جاؤ. وہ سما کیسا ذیشان, وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو, اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو. آپ کی ساری امت بری ہے, آپ کی ساری امت بری ہے, آپ کی یہ ساری امت, آپ کی یہ ساری امت. آئیے دوستوں میں عرض کر رہا تھا میرے نبی پاک فرمایا قرآن آل بیت یہودی شفاعت کرنگے جیڑا انہاں پیار کرے گا. ہن کئی قرآن تے پڑھ دینے آل بیت تے اڑ دینے, آل بیت دا ذکر آئے پریشان ہو جاندے نے. دیکھو نا میں اگر تواڈے گھر دی عزت نہ کراں تسی مینوں بھی لینا سلام ہے, تے جڑا حضور دے گھر والیاں دی عزت نہ کرے میرا نبی قیامت والے دن دی شفاعت کرے گا. ادھر آؤ, اللہ فرمایا اس کتاب وچ کوئی شک دنیا دیاں کتاباں دے مصنف انسان نے قرآن دا کون ہے؟ اللہ. بولو قرآن دا کون ہے؟ اللہ. اور یہ وچ غلطی ہو نہیں سکتی, بھیجن والا رب العالمین للعالمین. ہن میں کتاباں گنانا جاواں نوجوانوں تسی ماشاءاللہ محبت والے ہو اور میری ان گلاں نوں سینے تے بٹھا کے ثقافت والے ہو, تسی بھی لے جانا اگے دیو گے تانوں بھی ثواب لبے گا مینوں بھی ثواب لبے گا. آؤ کتاباں ٹوٹل 4 اور 4 کتاباں تورات, زبور, انجیل تے پھر قرآن. زبور کس تے نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام. اور انجیل کس تے نازل ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام. تورات کس تے نازل ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام. قرآن کس تے نازل ہوئی؟ میرے نبی تے. اور میں انہاں کتاباں 3 انج کر دیو, ایک قرآن شیخ لطیف صاحب انج کر دیو. ان میں فرق بیان کرنا ہے جڑے اتیاد نے کہ نبی میرے جے ہے, ایک کھپیوں بڑی زیادہ آواز یہ 5 قدمہ تو کہ نبی میرے ورگا. کدی مولوی صاحب دے کلپ سنو نا پیٹ تے ہاتھ مار کے کہندا کہ نبی میرے ورگا ہے. اور میں کہیا انجیل, زبور, تورات کتاباں 3, قرآن چوتھی کتاب ہے. مولوی جی گل سن لو, زبور بھی خاموش, انجیل بھی خاموش, تورات بھی خاموش, لیکن جس محمد تے قرآن آیا قرآن خاموش ہی نہیں ہویا. میں دساں گا ہر کتاب اپنے تعارف خاموش ہے, اور قرآن خاموش نہیں. تسی آکھو گے ایک کی گل کرے گا قرآن کیویں بولدا ہے؟ اسی قرآن نوں اگے رکھ کے حاجی منیر صاحب کئی دوست احباب قرآن دی تلاوت کر رہے سن. تسی آکھو گے قرآن میں پڑھ رہا قرآن خاموش ہے. ایک کہندا قرآن خاموش نہیں, قرآن بولدا ہے. آؤ گل اپنے انداز ہی سمجھانے آ. قرآن پوچھو کسے دل تے نازل ہویا؟ وجہ ہے قرآن نو پوچھو تو کدے دل تے نازل ہویا ہے؟ قرآن بولے گا میں محمد مصطفیٰ دے دل تے نازل ہویا. قرآن نو پوچھو تیری زبان کیڑی ہے؟ یار بولو یار, میں چاہنا چنج بولو تاکہ تہاڈی آواز پورے روڈ تے جائے. قرآن نو پوچھو کیڑی زبان چاہیا؟ قرآن آکھے گا میں عربی چاہیا. مزید بولو قرآن نو پوچھو بھئی تو عربی چاہے, قرآن دا جواب آ گیا. تو آیا کس تے میں؟ قرآن بولے گا میں محمد مصطفیٰ دے دل تے نازل ہویا. پھر قرآن پوچھو تینوں بھیجیا کنے؟ قرآن بولے گا بھائی انہو لا تنزیلو رب ہی, توجہ ہے میرے بات, انہو لا تنزیلو رب العالمین. قرآن بول کیا کہے گا من نازل کرنے والا رب العالمین.
قرآن نو پوچھاں گے تینوں لہان والا کون ہے؟ قرآن بول کیا کہ گا مینوں لہان والا جبریل امین ہے۔ قرآن نو پوچھیا جائے گا تو نازل کس تے ہویا ہے؟ قرآن بول کیا کہ گا رحمت للعالمین۔ قرآن بول کیا کہ گا میں رحمت عالم دے کارتے نازل ہویا۔ پھراؤ سابقہ انبیاء نو کتاباں انہوں نے ملن دا انداز اتھے ان سمجھنا جے تورات زبور انجیل زبور داؤد علیہ السلام میں داؤد علیہ السلام دی ان کی شان سنا دیں نام سنے ہیں زبور کا بھی نام سنے ہیں داؤد علیہ السلام اے لویا نا انج ہاتھ لاندے سن تے لویا موم ہو جاندا اے داؤد علیہ السلام دا معجزہ پھر کلیم اللہ جنت تے تورات نازل ہوئی وہ پتھر تے ڈنڈا مار دے سن تے پانی دے بارہ چشمے نکل آندے ایک کلیم دی شان ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام دی شان اتنے میں ایک شان بیان کیتی ہے موسیٰ علیہ السلام کول بھی معجزے نے عیسیٰ علیہ السلام کول بھی معجزے نے پرندہ بنان کے بھوک مارن کے جان کیا جائے گی آپ دے معجزے بڑے نے ٹائم نہیں اشارہ کافی ہے آپ تے انجیل نازل ہوئی اور میں گل انج سمجھا دیاں داؤد علیہ السلام اللہ فرمایا اے چھپی چھپائی کتاب ہے اے زبور لے لے تیری قوم واسطے قانون بن گیا باہر آ گئی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرمایا تورات لے لے تیری امت واسطے قانون بن گیا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک کتاب انجیل لے جاؤ تیری امت واسطے قانون بن گیا جدو وار آئی نا حسین دے نانے یار انشاءاللہ جڑی ان میں گل لگے کروں گا نا پورا مجمع جھومے گا نیاز خان سبحان اللہ جدو وار آئی صاحب قرآن دی میرا موضوع ہے عظمت قرآن و صاحب قرآن بھائی قرآن تاں سمجھ آئے گا جس صاحب قرآن نو سمجھو گے جدو وار آئی صاحب قرآن دی اللہ نہیں فرمایا سونے آ قرآن لے جا داؤد نو فرمایا زبور لے جا موسیٰ نو فرمایا تورات لے جا عیسیٰ نو فرمایا انجیل لے جا جدو وار آئی آمنہ دلان دی جدو وار آئی صاحب قرآن دی اللہ فرمایا سونے تینو قرآن دینا پر انج نہیں دینا عرصہ لگے گا 23 سال قرآن 23 سال سونے قرآن تینو دیا گا پر تیری امت دا دستور انج نہیں بنے گا سونے چوے تو دستور بنائے گا سونے دستور انجے بنے گا سونے تو مکے جائے گا قرآن مکے جائے گا تو مدینے جائے گا قرآن مدینے جائے گا اور بھائی اسی واسطے قرآن دی کوئی صورت مکی ہے کوئی صورت مدنی ہے اوچی بولو اے ساڑھے دعوت اسلامی والے بھاگ کہتے نا کہ مدنی مننے اے تیدل مدنی اسلامی بھائیوں کیوں جی اور قرآن دی کوئی صورت مکی تے کوئی اور میں کہ قرآن وچی مدنی اللہ کرے تو ہم سمجھ آ جائے قرآن وچی مکی کوئی صورت مکی تے کوئی مدنی اللہ فرمایا سونے جتے جتے تو جائیں گا قرآن تیرے پیچھے آئے گا اچھا اور قرآن پیچھے کمیں گیا بھائی کدی قرآن پڑھ دے صحیح تے پڑھنا حضور دے عشق نال ضروری ہے یہ حضور دے عشق تو بغیر پڑھے گا تے مرزا لنتی غلام احمد قادیانی ہیں جڑا ٹری نچ واسطے جہنم ہویا سی جھوٹا نبوت دعویٰ کر دیتا او بھائی اے قرآن یزید پڑھے لنتی ہویا کہ نہیں اے قرآن حسین پڑھے اے قاری قرآن تسی بھی ہو حافظ قرآن تسی بھی ہو تسی بھی ماشاءاللہ قرآن دی تلاوت کر رہے ہو دعا کرو رمضان اتنی ہمیشہ قرآن دی تلاوت نصیب ہوئے چودوں بھی تسی قرآن پڑھ دے ہو ہر جسم نالے لیکن جدو حسین نے قرآن پڑھے اسی تک کرنے بھائی ٹائم نہیں میری مصرفیات بڑی ان جگہ لے چلو روزے میں بیلنا چلو قرآن میں بیگ لینا 11 مہینے مسجد کی الماری کے قرآن کدی کھولیا نہیں ہر پیا خلاف اس غلاف سے مٹی جم گئی دوستان گرامی لیکن اسی کدی نہیں ویکھیا کپڑے بڑے صاف کرنے ہیں کپڑے گندے نے جس قرآن نے تیرا بیڑا پار
اے اس قرآن سے اشارہ مہینے نگاہ نہیں گئی، ایک مہینہ نگاہ گئی، سمجھانا کی چانا ایمان والا میرے جملے نو پک کرے بولے سبحان اللہ۔ دوستان گرامی اے قرآن حسین کیویں پڑھیا سی، سانس دیاں ڈوریاں کٹ گئیاں سن، دھڑ کر بلائی سی، حسین دا سر نیزے تے چڑھ کے قرآن دی تلاوت کر رہا۔ پھر میں تے پڑھ دے انہاں آقا کے گھرانے کی عظمت کو ذرا دیکھو، سارے نیزے پہ ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں۔ میرے سر سلامت نے روح جسماں وچ نے اسی قرآن دے نیڑے نہیں لگدے، انہاں دے سر کٹ گئے۔ پھر کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم سب کا عقیدہ ہے۔ ہر قاری کے ہونٹوں پر قرآن بھی حسینی ہے، ہر قاری کے ہونٹوں پر۔ آئیے عظمت قرآن، اللہ فرمایا سونیا تیری ہر ادا تے قرآن ہے۔ اچھا ویکھو نا رات دا ویلا سی نا، رات دا حضور نے کمبل اوڑے، اللہ فرمایا یا ایھا المزمل، او اونچی بولو، اچھی کوئی گل سمجھانی ہے، عقیدہ لے کے جانا ہے، جنہوں میری سمجھ آ رہی شہزاد صاحب علی صاحب ایمان تازہ ہوئے گا۔ یا ایھا اے سارے بول یار تھوڑا جا تسی ہے نا سمجھو کہ میرا روزہ نہیں میں لگے ہیں، میں تون بھی نال بلانا پتہ لگے بولنا ایڈا سوکھا نہیں۔ یا ایھا یا کمبل والے، اچھا جدو سویر ہو گئی نا حضور نے کمبل لا دیتا تے چٹی چادر اللہ فرمایا یا ایھا المدثر، یا چادر والیا، یا اچھا میں یا تے گل سمجھان لگا، میں یا کیوں کہہ رہا ہوں، یا کمبل والیا، یا چادر۔ اگر حاجی منیر نے کہہ دیتا یا رسول اللہ تے نالو ہی مولوی بول پیا مشرک ہو گیا، میں کہا مولوی اللہ نے خود فرمایا یا کمبل والیا، اللہ کرے تو ان سمجھ آ جائے، اللہ خود فرمایا یا چادر، اللہ یا کہتے شرک نہیں، یہ اللہ دے بندے یار نہیں سمجھے ناصر صاحب یہ سمجھ آئی تے بولو سبحان اللہ۔ اچھا نا میں ایک تو گل کر دیتے رکے اسی نعرہ مار دینا نعرہ رسالت، تسی کہندے ہو یا یار ایڈے ٹھلے نہ بولو، نعرہ رسالت یا اچھا کہندے نے بھئی اے نعرہ نہ ماریا کرو، منن تے آئے تے اینج من گئے کہ رسول نے 313 تسی جدو کہندے ہو نا یا رسول اللہ تے رسول تے 313 نے 313 پریشان ہو جاندے نے کینوں پکاریا ہے۔ میں کہہ صدقے جاواں علامہ صاحب تواڈے عقیدے تو نہیں سندا تے ایک نہیں سندا، سنن تے آیا 313 ہی سن گئے۔ نالو حضرت صاحب فرماندے نے میں نیڑے کہ رسول 313 نے نعرہ نہ مارے کرو، سارے گھبرا جاندے نے کینوں پکاریا ہے؟ میں کیا من تے گیا بے 313 سندا ہے تے من جاؤ حسین دا نانا بھی سندا ہے۔ اچھا میں ہونی کر راشد صاحب جانی ہے انشاءاللہ جڑا جتے بیٹھا ہے اس گل نو سمجھے گا ایمانتا تسی سمجھن واسطے آئے ہو۔ آؤ اے بھرا مجمع میں ایک مثال دے کے گل سمجھان لگا، اے بھرا مجمع رانا افتخار صاحب توجہ میرے وال، اچھا بارو تہاڈا بچہ کہ ابا جی سارے بولو گے تہاڈے تو صدقے جاواں، اور سارے بولو گے رمضان صاحب، شفیق صاحب وہی بولے گا جدا پتر یہ پتر مجمع چوے تے ابا باہر ہوئے آگے بیٹا او نہ پاویں نہ بھی لوے، سارے بچے بولن گے کوئی بولے گا جدا ابا۔ ہن میری گل سمجھ گئے ہو؟ میں کیا پتر دی آواز ابا پہچاندا ہے، ابے دی آواز پتر پہچاندا ہے، غلاماں دی آواز حسین دا نانا نہیں پہچان۔
یار دونوں ہاتھ چوک کے کہہ دے دیکھو نا انہیں نعرہ مروایا ایسا نہیں لبیک اچھا ادھا بھی کنیا رولا پا دیتا جی اے نعرہ سیاسی ہے او بھائی میں مجمع ماشاءاللہ میرے سامنے اتقاف والا بھی بیٹھا ہے اس تو ہٹ کے بھی بیٹھا ہے میں ممبر مصطفیٰ تے بوضو ہو کے بیٹھا کدی میں گل نہیں کیتی جڑی پڑھی نہ ہوئے او بھائی اے نعرہ صرف بابا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ دا نہیں اے نعرہ مولا کائنات نے سب تو پہلے لایا اے سب تو پہلے نعرہ مولا ہے پھر خادم حسین ہے تو انوجہ بھی سمجھنا ہے تو میں کیوں سمجھاواں اس واسطے اے نعرہ اے نہ سمجھو کہ ٹی ایل پی دا اے نعرہ مولا علی دا جو دو اے نعرہ لگے تے سجے کھبے نہ ویکھیا کرو اے دونوں ہاتھ انج کر کے مارو میں دعا کراں گا جڑا انج کر کے نعرے مارے کدی انہاں ہتھاں نوں فالج نہ اور نعرہ یہ لوگوں نے نعرے کینے علی جب نعرہ لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا اور اشارہ کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا اور یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے پیارے ہو پڑے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے ماشاءاللہ حاجی منیر صاحب سلامت رہیں دوستان گرامی میں گل کر رہا سا اللہ فرمایا سونیا میں زبور دیتی تورات تے انجیل چھپی چھپائی دیتی ہے سونیا تینو قرآن انج نہیں دینا 23 سال دا عرصہ پاوے لگ جائے سونیا جتے تو جائے گا قرآن اتھے آئے گا تیریاں زلفاں سورن گیاں تیرے چہرے تے زلفاں آن گیاں میں فرماواں گا والضحا واللیل اذا سجا سونیا جدوں تو مسکرائے گا میں فرماواں گا یاسین یار قرآن تے انج نہیں بولنا انج بولنا ہے تہاڈی آواز کم از کم 5 فٹ دے فاصلے تے شیخ احمد صاحب بڑی محبت نے سلامت رہیں میرے نبی مسکرائے اللہ فرمایا یاسین اتے گل کر دیاں اللہ میرے نبی دے ہاسے تے بھی یا لایا میں تنہوں یاد سمجھانی ساڑیاں مسیحٹا جنہیں کہیں دوجے بڑھدے نے نا قبضے بھی کردے نے وہ سب تو پہلے علی سندھو صاحب ایتے تے بڑے تے لکڑے نے کہ جدوں ساڑیاں مسیحٹا تے قبضے کرنا تے بہانہ پینٹ نہ ہوندہ ہے کہ پینٹ کروا لیے مسیح تے پہلے یاد تے برش کروا لیا اور میں کہا مسیح کے یاد تے برش بج جائے گا سنیاں دے سینے میں جو یاد نہیں نکل سکتی کیوں جی شاید لطیف صاحب ساڑھے سینے چوں یا رسول اللہ کٹنا والا کچھ چھمی آئی نہیں اور ویکھو میرے نبی مسکرائے اللہ فرمایا یاسین اے
میرے حاسے دا ذکر بھی آنا، میرے نبی دے حاسے دا ذکر بھی آنا، میرے نبی مسکرائے، اللہ فرمایا یاسین، میرے نبی دے متھے تے بل پیا، جنہیں بل پیا اوہی نقشہ قرآن دی آیت بن گیا طٰہٰ۔ مولوی جی میں آج قرآن ہی پڑھنا ہے پر حضور دے عشق نال پڑھنا ہے، سارا قرآن میرے نبی دی نات ہے، اسی قرآن ہی چاہیے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سنتا جا سارا قرآن میرے نبی دی نات ہے، چند ایتاں پڑھا گا تسی بول دے جانا سبحان اللہ۔ اسی قرآن چے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی قرآن چے ورفعنا لک ذکرک، اسی قرآن چے علم نشرح، اسی قرآن چے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اسی قرآن چے ربنا بعث فیہم رسولا، اسی قرآن چے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اسی قرآن میں کڑی کڑی آیت پڑھا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اسی قرآن چے وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اسی قرآن چے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اسی قرآن متین، کچھ بولو قرآن تے سبحان اللہ، اسی قرآن والتین والزیتون، میں کڑی کڑی قرآن دی آیت پڑھا، اسی قرآن قل اعوذ برب الفلق، سونے تو توجہ میرے ول کر دے جاؤ، قل هو اللہ احد، سونے تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ، سونے تو جنہوں سمجھ آئی سارا قرآن میرے نبی دی نات ہے، پھر میں کیوں نہ پڑھا کیوں چاند میں کھوئے ہو۔ سارے نات خان بن جو جوانوں سلامت رہے، مل کے کہہ دیو کیوں چاند ماشاءاللہ شاہ لطیف صاحب تسی شہر بھی ہو بڑے اچھے نات خانے مل کے کہہ دیو کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، اور آقا کو میرے ڈھونڈو، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ تسی حجرے والے دی منانی، حجرے والا مولوی ہوتا ہے تے سدرہ والا جبرائیل ہے، حجرے والے دی منو گے یا سدرہ والے دی؟ سارے بولو سدرہ والا کی کہنا حاجی منی، حاجی اکرم صاحب ہن سدرہ والے دا عقیدہ کیے، میرے نبی دا ہر غلام میرے نال مل کے پڑھے گا، سارے محبت والے ہو، پھر ایک باری پہلے پھر پڑھ لو کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن، اور جبریل امی بولے، اور
سن مولوی سدرا والے دا عقیدہ کیے جبریل امی بولے سدرا کے میں کی بولے آقا تم سانا ہنسی دیکھا لاکھوں میں ہزاروں میں پوچھنے کہ میرے تاجدار گولڈا کولو فاتح قادیان کولو پوچھ میرے پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کولو پوچھ جتنیاں اشادیاں سنتا رہ گیا سنتا والا گھر آ گیا میرے نبی فرمایا میری آل ہو کے سنتا کیوں چھوڑی میرے تے فرض بھی رہ گئے اسی تے فرضوں تو بھی دور جنہ دیاں سنتا رہ جانا حضور آ کے مطلع کر دے میرے علی شاہ میرے نبی نو بیک کے آکن اس صورت نو میں میری دعا جڑا اچھا پڑے نیمہ پڑے انہوں میرے نبی دا دیدار نصیب ہو حضور نو بیک کے شاہ لطیف صاحب اے یا کہ اس صورت نو میں جانا کھا جانا کہ میں جانے جانا تیرا بیدی ماشاءاللہ سارے ہی نات خانو سچ آنکھا تیرا بیدی جس شان تو شانہ سب بڑھیا سبحان اے حضور سامنے نے میرے علی شاہ بیک کے کہہ رہے نے سبحان اللہ اللہ کرے جڑا پڑے حضور سامنے آتے تسی بھی آکو سبحان اللہ اجمل کا آسن کا ما اکمل کا اجنے میرے نبی نو بیکھیا نہیں لالو بھی آواز آئیا نبی میرے ورگئے تاجدار گولڈا فاتح قادیان پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ میرے نبی نو بیکھیا ہے اسے پوچھیا پیر جی حضور نو بیکھیا جے تیرا سیلٹ کی کڑیا فرمایا کتھے میرے علی اے جے میرے پیر دا کیتا کتے میرے علی ایک باری تسی بھی کیوں کتے میرے علی کتے تیری سنا میں کتے تو کتے میرے علی کتے تیری سنا مشتاق اکی کتے چالڑیاں جنہ حضور نہ بیکھیا ہی نہیں وہ مجمع بیک کے چھوڑے ہو کے منبر تکا میرے نبی میرے ورگا ہے جنہ بیکھیا اور بھائی جبریل دا عقیدہ پیش کر دیا جبریل حضور کو لایا میرے نبی فرمایا جبرائیل دس تو بڑے بڑے نبی رسول بیکھے کوئی میرے جیا بیکھے ایک بار اچھی بولو کوئی میرے جیا بیکھے سونیا میں مشرق والے بھی بیکھے میں مغرب والے بھی بیکھے میں شمال تے جنوب والے بھی بیکھے میں حسن یوسف بھی بیکھے مصر دیاں بیبیاں نے جمال یوسف بیکھے قطانا ایدیا ہننا سیب نہیں کٹے انگلیاں کٹیاں سونیا میں حسن یوسف بھی بیکھے پر تیرے جیا سونا کسی ماں نے جمع آئی نہیں تیرے جیا سونا آئے ہائے کون کہہ رہا جکرم صاحب جبریل صدرہ دا مکین ان صدرے والے دا عقیدہ ٹھیک ہے اللہ کرے تو حجرے دی سمجھ آ جائے اے حجرے اللہ ٹھیک ہے یا صدرہ اللہ جیڑا آدم تلے کے عیسیٰ تک پھر آ کرتے امام الانبیاء تک رانا محمد علی آئے تے او ویک کے آکھے سونے تیرے جیا ویکھیا ہی نہیں تے پھر جبریل نو بھی اینج کر دے حضور آئے تے حسان بن ثابت نے فرمایا میرے منبر تے بیٹھ جا اے تے حضور مجمع چ بیٹھ گئے اے جڑے مجمع چ بیٹھے ہو میرے نبی دا بیٹھنا نہیں سننا اے تسی میں نے سن رہے ہو میرے تو پہلا شاہ لطیف صاحب نے سنیا زین نے سنیا دیگر نعت خانہ نے سنیا او بھائی نعت خان نے سننا میرے نبی دی سنت ہے اور حضور نے منبر تے بٹھا کے کیا سی اللہ دے رسول دی شان سنا اور حضور اگے کہ حسان کیا وَآسَنَ مِنْ کَلَمْ تَرَکَتْ تَوَائِنِ اور حضور سامنے نے حسان ممبر تے حضور نے بیک کے کرنے سونے تیرے جیا میں وکھیا ہی وَأَجْمَلَ مِنْ کَلَمْ تَلِ دِن نِسَا سونے تیرے جیا کسی ماں نے جمع آئی نہیں
آپ فرمایا سونیا اللہ نے سارے نو اپنی مرضی نال بنایا، سونیا تینو تیری مرضی نال بنایا، تیری مرضی نال، پھر میں کیوں نہ پڑھ دیاں اب میری نگاہوں میں جدا جدا عقیدہ ہے، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں، اور جیسے میری سرکار جدا جدا عقیدہ ہے، اور رانا جوید اچھی پڑے رانا شوار، جیسے میری سرکار ہے۔ ماشاءاللہ حاجی منیر صاحب اعتکاف بھی بیٹھے رہے، عمر بھی کو حج جا کے کہہ رہے میں کنونیا کے حج جاؤ، اے زبانہ نو حرکت دیو، جیسے میری جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی جیسے، ایسا نہیں۔ سلامت رے رانا صاحب، اے صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، صرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، میرے سرکار کا جلوہ ہے، میرے سرکار کا جلوہ ہے، تماشا نہیں کوئی، میرے سرکار ہے تماشا، اور یہ احساس یہ حاصل ہے، وہ حاصل ہے زمین کو، زمین تے آسمان دی ٹکر ہوئی، ٹی وی لڑائی ہوندی ہے، زمین تے آسمان دا بھی ٹکراؤ، شہ لطیف صاحب ہویا، اسی میری گل نو پک کر گئے حاجی اکرم صاحب، جب زمین تے آسمان لڑے، آسمان کیا میں تیرے تو اعلیٰ، میں تیرے تو بلند، سورج بھی میرے وچے، چند بھی میرے وچے، فرشتے بھی میرے وچے، جنت بھی میرے وچے، پھر زمین بولی سب کچھ تیرے وچے، آمنہ دلال میرے وچے۔ اللہ کرے تسی سمجھ جاتے اچھی بول کے کیا دل، آسمان بولے سب کچھ میرے وچ، تارے میرے وچ، چن میرے وچ، سورج میرے وچ، زمین نے جوڑیا ہو گیا کیا سب کچھ تیرے وچ، گنبد خضرا میرے وچ، احساس یہ حاصل ہے تو حاصل زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا افلاک پہ تو گنبد خضرا، اور یہ طور سے کہتی ہے کہ ابھی تک شب معراج اور دیدار کی طاقت ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور تکیوے کیا سی، اے حبیب نے عرش تکیوے کیا سی، دیدار کی طاقت ہو تو پردہ۔ اچھا نا کئی نوے بھرانے تے کئی پرانے تو پتہ میں نوے نوی گل سنا، ذوق ہے۔ اچھا یہ طور سے کہتی ہے ابھی شب دیدار کی طاقت ہو تو پردہ۔ اچھا ویکو نا موسیٰ علیہ السلام کو طور تکیوے کیسی صفات دا تجلہ تے بے ہوش ہو گئے، تے میرے نبی اللہ ویک کے بے ہوش نہیں، تے میں نکتہ دیاں گا، میں ہن ویکھاں گا کنوں کنوں سمجھ آئی تے کیڑا کیڑا بولیا ہے، ہن توجہ میرے ور رکھنا، تجلہ ویکھیا تے بے ہوش جنے اللہ ویکھیا او بے ہوش نہیں، ہوش وچ کھڑا سی۔ اللہ فرمایا ما ذاغ البصر ما طغى، یار نے مینوں ویکھ کے اکھ پھیری نہیں۔ ہن میری گل نہیں سمجھے گا، رانا آباد اونچی بولے گا سبحان اللہ، پورا مجمع وقاصہ بول کے کہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے جدوں میں تجلی ویکھیا رات دے اندھیرے 20 میل
میل تک جڑی چیوٹی پہاڑ تے ٹردی سی نا میں رات تے اندھیرے اونوں ویندا سا کیونکہ میں ثواب دا تجلی ویکھیا سینہ سنبھال کے اور میرے نبی دی محبت سن کے کہنا سبحان اللہ اور جڑا تجلی ویکھے 20 یا 30 میل تک ویکھدا جڑا اللہ ویکھے وہ جڑا تجلی ویکھ کے بے ہوش ہویا وہ 20-30 میل تک ویکھدا ہے جڑا اللہ ویکھ کے آیا او عزیزیا مسجد وچ بیٹھن والیاں نہیں ویکھدا یار اتھے آندے نے حضور وہاں ہے یہاں کیسے میں کہا میری گل سنو میں بڑی گل سمجھاواں گا میرے نبی فرمایا تیری طرح کے رائی دا دانا ویکھیا جاندا ہے میں اپنے ہر غلام نوں انج ویکھ اور پھر مسلم شریف میری گفتگو ریکارڈ ہوئی قاری عمر فاروق صاحب توجہ میرے نبی فرمایا جنت دی حور کتے وے جنت اونچی بولو کتے وے میرے نبی فرمایا جس بھی جگہ تے میاں بیوی دا جھگڑا ہوئے جنت دی حور جنت وچ سندی ہے تے ویکھدی وی ہے میں کہ ہور ایڈی ترکڑی ہے جس لڑائی جھگڑا میاں بیوی دا ہو جائے وہ ایڈی دور تو سن لیندی ہے تے ہوراں دا حکم مدینیوں نہیں سندا او جنت دور ہے توجہ مدینہ قریب ہے جڑی ایڈی دور تو ہور سن سکدی ہے ہوراں دا نبی نہیں سن سکدا ماشاءاللہ سلامت رہے اچھا سارا قرآن بھائی حضور دی نعت پر حضور دے عشق نال جدو حضور دے عشق نال پڑھیں گا پھر صدیق اکبر بن جائے گا پھر فاروق اعظم بن جائے گا ذوالنورین علی حیدر کرار بن جائے گا حضور دا عشق ضروری ہے اور پھر دوستان گرامی میں گل کی کر رہا تھا جتے میرا نبی جائے گا قرآن پیچھے جائے گا قرآن حضور دے پیچھے جائے گا اچھا ایک قرآن آیا لیلۃ القدر دی رات اچھا اتھے ہن حاضر و ناظر ہو کے میری گل سن میں سب نو ویکھ رہا ہوں کتے بیٹھ کے تسی رانا منیر صاحب جوید انصاری سب سن رہے ہو قرآن کدوں نازل ہویا صدقے جاواں تواڈے او اعتکاف والے ہو تسی لیلۃ القدر واسطے آئے ہو تے قرآن نازل ہی لیلۃ القدر دی رات ہویا ہے قرآن کدوں آیا ہے اتھے کہ میں نقطہ دین لگا کدوں آیا ہے سارے بولو کہ اگلی گل میں تا کراں گا لیلۃ القدر دی قرآن کدوں آیا لیلۃ القدر دی اس رات سارے مولوی جشن مناندے نے کہ نہیں تمام مکاتب فکر کھبیاں وی سجیاں وی جشن منایا جا رہا ہے اس 10 شب نو ساریاں مسجداں گھومنا ہر مسجد دے باہر لائٹاں لگیاں ہون او بوا مسجد دا کھڑکانا نہیں پینا اندر جانا کہنا علامہ صاحب اے لائٹاں کیوں لگیاں نے مولوی آکھے گا اس رات قرآن آیا ہے اوے ہن میں گل کروں عاشقاں نو سمجھ آئے شفیق صاحب سمجھ گئے ہو اس رات قرآن آیا تے جڑا ایک نمبر سنی ہوئے گا ایک گل ضرور کرے گا مولوی جی اس گل دی سمجھ نہیں آئی جس رات قرآن آئے لائٹاں جائز نے جس رات قرآن والا آیا اور میں کہ جس رات قرآن آئے جشن جیسے جدے تک قرآن آیا ہے تو ان وجہ بھی سمجھنا ہے جس تک قرآن آیا ہے صاحب قرآن دا جشن نجائز کیوں ہے میں اسی واسطے کہنا قرآن بھی سمجھتے صاحب قرآن نو بھی سمجھ بندہ قرآن دا جشن منائے اور ویکھو نا تورات ہے زبور انجیل قرآن عزیزیہ مسجد نہیں ہر مسجد کیوں ہے بھئی میرے نبی دے زندہ ہونے کی دلیل ہے جس نبی تے قرآن آیا وہ موجود ہے تے قرآن والا موجود ہی کوئی نہیں پھر میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ فرما گئے تو زندہ ہے واللہ جدا کیدہ حج چاہ کے دسے تو زندہ ہے
زندہ تے کہنا پتہ لگے سارے حیاتی بیٹھے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو میں ہاتھ جھنڈا بناؤ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپے جانے والے او بھائی اگر کوئی دیوبندی ہے تو آؤ اشرف علی تھانوی دیوبند کتاب میرے کول موجود پھر میں کڑی کتاب دا حوالہ دے اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ جدو حضور تے درود پڑھیا جاندا ہے حضور دی روح جسم وچ واپس آ جاندی ہے میں کہ حاجی منیر صاحب رمضان صاحب دسو درود رکدا کس ویلے جتے 70,000 سویرے تے 70,000 تے جڑا ایک واری ہے قیامت تک اس فرشتے دی وار تے پھر غلام چلو غلام بھی انج کرو فرشتے بھی انج کر دیو ان اللہ و ملائکتہ اللہ فرمایا میں اللہ بھی درود بھیجدا اور مولویوں تسی سوندے ہو اللہ سوندا ہی نہیں اسی اذان تو پہلے پڑھیے فوراً توپا کھوگے نے مشرک ہو گیا شرک ہو گیا درود پڑھیا میں آکا گال سنو درود پڑھیا تے مشرک ہو گیا پہلے اللہ تے فتوہ تو ان وجہ بھی سمجھ نہیں اللہ بھیجدا کہ نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صرف درود نہیں پورا ترجمہ میں کراں گا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرمایا سارے نہیں اگر تو مومن ہے میرے نبی تے درود بھی پڑھتے سلام بھی او بھائی صرف درود نہیں سلام بھی جڑا سلام اللہ اچھی بولے ہن تسی تے میں سونے اللہ نے کھولو سینت ولانو ملہ کبھی سلطا ہی نہیں انہوں اونگ آگئی سارا نظامی درم برم ہو جائے گا اتے مولویہ من جا تسی تے میں سونے اللہ کبھی سلطا ہی نہیں اللہ ہی کوئی کم کرتا مصطفیٰ سے درود و سلام بھیجتا اتے پتہ لگیا درود رکدائی اچھی بولو ذرا مزید پڑھو ذرا یا اور بولو یا آئیے میں درود کی علیحدہ موضوع پھر بیان کراں گا لیکن گل انگی کر دیا ہر ذکر رکدا جے میرے مصطفیٰ دا درود نہیں رکدا آئیے دوستوں عظمت قرآن دی سمجھ تانی ہے جس صاحب قرآن دے توجہ ہے بابا جی کچھ بابا کھیڑ نے بابا جی والے کو میری صرف تقریر سنو محبت نال تسی بیٹھے ہو عقیدت نال بیٹھے ہو آئیے دوستان گرامی عظمت قرآن میں قرآن تکی کی بیان اچھا آج ایک میں تم پتہ دی گل میرے ذہن چاہ گئے اور ایک گل حاجی اکرم صاحب سنو گے نا طالب صاحب تھوڑا ایمان تازہ شاید یہ گل سنی ہو ان جڑے سانو کہنے نا کیا صحابہ نے میلاد منایا میرا موضوع نہیں لیکن گل پکے دیئے کیا صحابہ نے میلاد صحابہ میں نو دس جڑے قرآن تے اعراب لگے نہیں کیا صدیق اکبر لوائے سن کیا حضرت عمر لوائے سن عثمان غنی لوائے سن کیا حیدر قرار لوائے سن کسی صحابی نہیں لوائے اے حجاج بن یوسف نے لوائے سن آیت کدی نہیں بولیا قرآن تے اعراب کنے لوائے تے آواز آئے گی حجاج بن جڑا صحابی بھی جڑا صحابی نہیں وہ اعراب لوائے تے سارے قرآن نو دے مطابق پڑھن اور میں کہنا نا حجاج بن یوسف دے لائے اعراب نال تو قرآن پڑھدا ہے صحابہ تیوں نے جنہوں نے میلاد منایا ہے صحابتیوں نے سلامت رہیں جناب جنہ میلاد ہے اچھا پھر مسجد میراب صرف ایک میراب نہیں ہر مسجد میراب ہے کہ نہیں میرا چیلنج ہے میں چنے تے میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے چاروں خلفاء دے دور چ مسجد میراب
حضور دے دور انہوں کہنے کیا حضور کے دور میں میلاد کیا حضور کے دور میں یہ انہوں نے پوچھو کیا حضور کے دور میں میلاد تھا اے حضور کتنے نماز کیا حضور کے دور میں مسجد کے مینار تھے گنبد بھی محراب بھی صدیق اکبر دے دور وچ بھی نہیں حضرت عمر دے دور وچ بھی نہیں عثمان غنی دے دور وچ بھی نہیں حضرت قرار دے دور وچ بھی نہیں او بھائی یہ مسجد دا محراب کنے بنوایا ہے مینار کنے بنوایا ہے حضرت عمر بن عبد العزیز اچھا کسے اج میں لوگ ہن سوال نہیں کرتے کسے حضرت عمر بن عبد العزیز نے سوال کر دیتا اے جی حضور دے دور وچ نہیں سی حضور دے صحابہ دے دور وچ نہیں سی تسی محراب سے مینار کیوں بنائے ہن میری گل حاضر و ناظر ہو کے آپ فرمایا اس وقت آبادی گھٹ سی حضور دے دور وچ صحابہ دے دور وچ آبادی گھٹ سی میں اس کر کے مینار بنایا تاکہ کوئی مسافر رات نو آئے تے انہوں مسجد لبن پریشانی نہ ہوئے اے مینار بنا دیو اے مینار دسن گے کہ مسجد فلاں جگہ تے اوچی بولو اے گلاں ایمان تازہ ہوئے گا انہاں کہ چلو مسجد دی نشانی مینار آپ کیوں بڑھایا انہاں کہ ابھی مسافر آئے رات انہیں نماز پڑھنی ہوئے وہ حاجی منیر دا بوا کھڑتا وہ حاجی اکرم دا بوا کھڑکائے گا حاجی طالب دے بوا نے کھڑکا کیا کہے گا ہاں جی حاجی صاحب قبلہ کس طرف ہے اے محراب بنا دیو انہوں پوچھنا نہ پوے اے محراب دیکھ کے پتہ لگ جائے کعبہ کس بات اور اگلی گل میں اور کروں گا تے ایمان تازہ ہو جائے گا اے محراب بنا دیو تے انہوں قبلے دی سمت دا پتہ چل جائے گا ہن بچہ بھی آئے انہوں بھی پتہ کعبہ اس طرف ہے اے مینار بنا دیو پتہ لگے گا مسجد اس طرف ہے اتھے میرے نبی دا فرمان عمر بن عبد العزیز نے غلاماں نو دسیا بھائی صحابہ دے دور وچ نہیں سی میرے نبی دے خلفاء دے دور وچ نہیں سی اور میرے نبی فرمایا جیڑا کم مومناں نو چنگا لگدا ہے اللہ نو بھی چنگا لگدا ہے تو سمجھ آئی جنو آئیو اچھا آئیے دوستو ٹائم نہیں ایک قرآن پاک لیلۃ القدر دی رات اتک عقیدے دی میں گل کرنی ہے سچے کھبے نہیں ہونا رہنا ویسے گل سننا نبی یہاں نہیں تو وہاں نہیں وہاں نہیں تو اوچی بولو حاجی اکرم صاحب میں عقیدے دی گل کرنے لگا آج میں عقیدہ آندے نہیں جی حضور تے نہیں ہن سن لو اے جمعے تو بعد میرا چیلنج ساریاں بریلوی تے مندے نے جڑے دوجے نے پوچھنا کہ لیلۃ القدر دی رات کی ہوندا ہے سارے مولوی آکھن گے اس رات 70,000 فرشتہ کتنا فرشتہ جبریل انہاں دے جھرمٹی زمین تے آندا ہے تے جڑا بھی عبادت کردا ہے جڑا بھی عبادت چوندا ہے جبریل آکے میرے ول ویکھو جبریل آکے اینج مصافحہ کردا ہے سلام لیندا ہے جبریل کنے تہاڈی بھی سبحان اللہ میں ایڈا ٹل آیا میرا پسینہ نکل آیا تسی اجے بھی نہیں بولے تسی بھی پریشان ہو کے پتہ نہیں جبریل زیادہ ہوں گے بھائی جبریل بھی اور ایک جبریل عزیزیہ بچھیا کوئی جبریل نال والے کول بھی اے جنوں سمجھ آئے کوئی جبرائیل اچنیاں مسیدہ سرگودہ نہیں چک نہیں لاہور شور مدینہ شریف نہیں مکہ شریف نہیں صرف یورپ نہیں پوری دنیا کی جبرائیل لیلۃ القدر ہر جاتے ایک ویلے میں پاکستان سے ایک ویلے میں بھارت میں ایک ویلے میں ایک جبرائیل ایک رات سارن آگے مسافہ کرے تے مولوی جبریل حاضر و ناظر مندہ جبریل تے میرا نبی دا بھی نوکر ہے
توجہ ہے وجہ ہے وجہ ہے وجہ ہے ایک جبرائیل اعتکاف بیٹھے ہو نا یار کیوں بیٹھے لیلۃ القدر کی تلاش یہ حاجی منیر نہ جبریل انج کرے نال جلے نال دا نہیں پتا شاید لطیف نو بھی انج کرے حاجی طالب نو بھی انج کرے یوسف نو بھی رانا افتخار رمضان سارے ارشد سارے نو جبریل ایک ٹائم انج کرے جی جبرائیل ایک ٹائم سارے نال مصافحہ کر سکدا ہے میرا نبی بھی اپنے ہر غلام دے گھر جا اے مولویوں نے پھڑ لینا جمعے تو بعد واقعی کا جبریل آتا ہے جبریل ایسے کرتا ہے میں کہ جبریل مولوی نل بھی ایسے کرتا ہے پر جبریل نظر ہے ہمیں کہتے ہیں اگر حضور حاضر و ناظر ہے تم کیوں ہو حضور کو کھڑے کرو میں کہا مولوی جی یہ جبریل تیرے نال مصافحہ کرے تینوں جبریل نظر نہیں آندا ہے نظر میں نے بھی مصافحہ کر خود ہی نشانی کی ہے جنوں عبادت وچ سا جائے سمجھ لو جبریل انج کر گیا میں گل سمجھا دیتی ہے جس نو عبادت کردے سرور آ جائے جنوں سکون آ جائے سمجھ لو جبریل مصافحہ کر گیا اے جی جبرائیل ایک ٹائم حضور دے غلاماں نال مصافحہ کر سکدا ہے میرا نبی بھی ہر غلام دی خبر رکھ سکدا ہے اے جی حضور وہاں نہیں تو وہاں نہیں مرے گا پتہ لگے گا قبر چ کنے آنا تہاڈی بھی سبحان اللہ حضور نے آنا کہ نہیں ایک بار حج آ کے دسو بھائی میں بخاری پڑھاں گا آتا ہے بخار ان کو پر بخاری نہیں پر سنیے بخاری آؤ میرے نبی فرمایا قبر دے سوال او بھائی میں مارن نہیں قبر دے سوال کنے نے ایتھے پاویں نہ بولو سارا نہیں یاد قبر دے سوال کنے نے پہلا سوال کی ہے مر رب دوسرا کی ہے ماشاءاللہ یا پہلا مجمع ویکھیا تیجا سوال ما کنت تقول فی حاضر رجل محمد میرے نبی فرمایا قبر وچ میں محمد آواں گا اچھا رجل پھر محمد حضور صرف محمد نہیں لایا رجل لایا تسی بھی رجل میں بھی رجل ہوندا جس جسم وچ روح ہوے مرحوم ہوندا جدی روح نکل جائے میرے نبی نے محمد لا کے مولویاں دے منہ بند کر دتے مولوی انج رکھے قبر وچ نبوت آئے گی نبوت جسم تو بغیر آ سکتی ہے میرے نبی فرمایا تو بھی نبی آدم علیہ السلام دا کھانا تیار ہو رہا سی پتہ لگیا میرا نبی روحانی طور تے سی جسمانی طور تے نہیں سی میرے نبی نے فرمایا رجل محمد میں محمد مولویوں قبر وچ روحانی طور تے نہیں آواں گا جسمانی طور تے آج میں تنوں حاضر و ناظر سمجھا کے جانا ہے جنہوں ہون حاضر و ناظر سمجھ آنی حاضر و ناظر تے اچھی بولے سبحان اللہ عمر فاروق چشتی توجہ میرے بعد آئیے دوستانے گرامی آندے بندہ ایک نہیں مرے آپ نے مرے نے حضور ایک ٹائم اتھے بھی قبرچ سنیا کی رولا پایا حضور اتھے بھی آن گئے اتھے بھی میں کیا گال سن اسرائیل کنے تو آٹی بھی میں ایڈا ٹل آیا میرا پسینہ دیکھو تو آٹا پا بھی نہیں نکلیا اسرائیل کنے نے عرفان کچھ ہی بولو کنے نے مولوی آئے اسرائیل ہر جاتے جا سکتا ہے تے میرا نبی تے اسرائیل دا بھی نبی جبرائیل دا بھی نبی میکائیل دا بھی نبی اسرائیل ایک ٹائم سارا لے گیا اے فرشتہ ہے میرا نبی تے نبیوں دا نبی ہے
میرے نبی فرمایا جڑا مینوں پہچان گیا نا او بخشیا جائے ہن سنو پنجر تے ڈھانچا بنے گا جنوں پہچان ہے قبر پسنگے چکڑ دے گی تے جنوں پہچان ہوئے گی ہن سن پوری حدیث میرے نبی فرمایا فرشتے کہن گے ہن حضور نے پہچان لئی ہن انج سو جا جویں پہلی رات دی دلہن سوندی ہے اے میرے الفاظ نہیں عزیزیہ والیوں میرے نبی فرمایا پہلی رات دی دلہن دی طرح پہلی رات دی دلہن سوندی نہیں میرے نبی نے امت کو مثال دے کے کل سمجھا دیتی سمجھو کہنا سبحان اللہ میرے نبی سمجھایا پہلی رات دی دلہن نوں پتہ ہے میرے کمرے بغیر دلہا دے آج کوئی آئے گا نہیں دروازہ کوئی کھٹکائے گا نہیں آج تو بھی میری پہچان کر کے دلہن کی طرح مطمئن ہو جا جویں دلہن دے کمرے بغیر دلہا دے کوئی نہیں آئے گا تیری قبر نوں قیامت تو پہلے چھیڑ جائے گا اچھا قبر تساں بھی سو جانا میں بھی سو جانا بھائی سانوں پتہ سی کم ہی چنگے کر کے جانا جیڑا حضور دا ہو کے جائے گا بھائی میں مطمئن نہ تسی مطمئن ہو تو کہہ دیو سبحان اللہ جدوں علی سندھو صاحب قبر سونا تے اکھ کھلنی ایتھے اعتکاف والے کون جدوں میرے دف اسلامی والے جگہ نے میری غصہ بڑا کہ میری نیندر خراب کر جدوں قبر دی نیندر توڑنی او تو سارے نوں پتہ ہونا ہے کہ آج حضور آ رہے ہیں آج منیر صاحب آمنہ دلال آ رہے ہیں میرے پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ نے قلم چکیا کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا اے مل کے کہہ دیو ہن میں ویکھنا عقیدہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے جڑا حضور نو ویکھن جائے گا اوہی پڑھے گا ہم تو محشر میں اور نام آنے سے جڑا سیابہ دا نوکرے آج منیر اوہی پڑھے گا نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے اے قبلہ شاہ لطیف سا کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے اے کالے موالے کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے سب انجے شیر پڑھ دے جاؤ لو مدینے کی جڑا مدینے جڑا چاہتا او پڑھے لو مدینے اچھا کے کہہ دے لو مدینے کی تجلی سے لگا دل کو ہمیں مت لائے ہر بنائے کے کہنا چیدہ عقیدہ کیا وہ ڈوبیں گے کیا یہ ڈوبیں گے جو محمد کے طرح کیا یہ ڈوبیں گے ہمیں باہر والے ہو اندر والے ہو کیا یہ ڈوبیں گے جو محمد کے اور میرے نبی دیو غلاموں حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ صاحب میری آواز تواڈے تک جا رہی ہے پھر میں کہہ رہا حاضر و ناظر نور بشر غیب کو چھوڑ چلو مولوی بھی چھوڑ دینے پھر میں بھی کہنا شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر وہ تیرے شکر کر جدا عقیدہ میرا عیب لکے ہاتھ چاہ کے دسے شکر کر وہ تیرے اچھا میں نا صرف شیر نہیں گے
خدا دی قسم چاہتے قسم بیٹھا سابقہ امسام کی شکلیں بگڑ گئی جیڑے کم کڑے سن سویرے بوئے تے لکھے ہوندے سی اور جدوں انہاں دا کپڑا پلیت ہو جانا سی نا ایتھے نقطہ میرا للنا سچے کھبے توجہ نہ ہوے میری گفتگو نیڑے میں کپڑا پلیت ہو جائے وہ کپڑا کٹتے سن اور جتھوں کٹن کپڑا تے ختم ہو گیا کون من کپڑا پہننا اسی تے کپڑے دوبارہ پانے ہی نہیں اے میرے سول تھوڑے جا داغ لے میرے جا بندہ بھی نخرے کرتا ہے لیکن کپڑا اگر کپڑا پلیت ہو جائے تو کپڑا تو گیا ایک شکر کر میرے نبی نے تن بچایا ایتے نقطہ لینا کہنا سبحان اللہ اگر حضور دے غلام دا کپڑا پلیت ہو جائے کپڑا کٹنا نہیں پینا پانی نال دھو اگلی گل باہر والے نو سمجھ آئے سمجھنے والے سمیت بول کے آکر سبحان اللہ اگر پانی حاجی اکرم صاحب نہیں ملتا پھر لکڑ نال کھرچ کپڑا پاک ہو جائے گا جس محمد نے اپنے غلامہ دے کپڑا نو بچایا قیامت والے دن وہ محمد جہنم تو نہیں بچائے او یار رو رو کے کیا کرو سبحان اللہ اور جنہیں تواڈے میرے کٹن نہیں دیتا وہ تانوں جہنم دی آگ لگن دے گا نہیں سمجھے چلا سمجھو بولے کیا میرا محمد راشد صاحب رانا شواق صاحب میرا محمد تانوں چلن دے گا اے کھول بخاری میرے نبی فرمایا جب میرا امتی پل صراط کو لگے گا جہنم دے شعلے بولن گے اے نبی دی عاشقہ جلدی نمازی نو نہیں جہادی دو نہیں ماں پیو دے ادب کرن والے نو نہیں بڑے درجے نے لیکن خاص میرے نبی فرمایا جی کو میرا عشق ہوئے گا اور ماں پیو دی عزت کریں گا نبی دا عشق ہوئے گا تو فائدہ ہوئے گا زکات دیں گا نبی دا عشق ہوئے گا تو فائدہ ہوئے گا جے نبی دا عشق نہیں زکات دین دا ماں پیو دی عزت دا فائدہ ہے روزے رکھن دا فائدہ ہے جے نبی دا عشق ہوئے گا پھر نماز بھی قبول پھر جہاد بھی قبول ماں پیو دی تابعداری بھی قبول میرے نبی فرمایا میرا امتی لگے گا جہنم دے شعلے کر گے اے جلدی لگ میرا عشق مصطفیٰ دیکھ کے میرے شعلے ٹھنڈے ہو رہے یار میرے نبی بچایا کہ نہیں اچھا شاہ لطیف صاحب کوئی باندر بن گیا کوئی کتا بن گیا کوئی رچ بن گیا تواڈے میرے کارنامے اس تو ملتے نہیں میں تواڈی گل نہیں کردا میرے تو عمل کی ہو گئے میرے تو نازی تاجر ظاہر ہو گئے میں اپنی گل کراں پتہ نہیں میں کنا بدکار ہوواں گا لیکن میں بھی تھوڑا چوڑا ہو کے بیٹھا لیکن حضور دا کرم ہے میرے بھی عیب لوگ اے رو کے کیا کرو سبحان اللہ تواڈیاں میریاں شکلاں نہیں بگڑیاں میں ویکھ کے لوگ آندے نے بڑا نیک ہوے گا بڑا متقی ہوے گا او مولوی کہنا شکر کر تیرے کرتوت تیرے بوئے تے نہیں لکھے اے سارا صدقہ محمد مصطفیٰ دی رحمت ہے اچھا آخری گل ہوئے جدو قربانی کردے سن نا پہلی امتا ایک گل سننا وہ قربانی کر کے کھلے میدان تے رکھ دے سن اے میں شیر تے میں کر رہے ہیں شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے بندے میں عیب نکلے کیویں وہ قربانی کردے سن آسمان تو آگ آندی سی اگر قربانی قبول ہے آسمان تو آگ آندی سی وہ جانور نو چک کے لے جاندی سی لیکن جدو حضور دا غلام قربانی کردا اور ڈیپ فریزر بھی کرتا ہے وہ محرمت تک بھی ماشاءاللہ لے جاندہ ہے وہ کھاندا پیندا رہندا ہے لیکن وہ قربانی انہوں کھان دی اجازت ہے وہ آسمان تو آگ چاکے سارے ویندے سن بھائی دی قربانی قبول ہے تسی میں قربانی کر دیا پتہ کسے نو بھی نہیں قبول ہے کہ فیصلہ قیامت تو ہوئے گا مولوی صاحب سمجھانا کی چاہتا شکر کر تو حاضر و ناظر تے رولے پائے شکر کر میرے محمد نے تیرے عیبانو لکایا اور پھر میں پڑھتا ہوں نہ کیوں نہ پلڑا تیرے آمال نہ
اور اچھی تسی پڑھو گے تے میں بھی پڑھا گا رانا منیر کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا باری ہو نصیر اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے اب تو میزان پہ سرکار بھی اب تو میزان پہ دلہ کیا کرتے کہہ رہے ہو کیا وہ ڈوبیں گے یہ محمد کے طرح کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے خدا دی قسم کشتیاں بھی کنارے حضور بھائی میں تے کہنا اسی جدہ کھانے ہیں اودے گیت بولے کیڑا حضور دے کیڑا حضور حج چاہ کے رسنا یار پھر جدو حضور تک کھاندے ہو تے گاندے ہو پھر کیوں نہیں حج چاہ کے کہندے سبحان اللہ بھائی او تو قرآن دی سمجھ نہیں آنی جب تک سینے صاحب قرآن